جو تحریک لبیک کے مخالفین باتیں کرتے ہیں اور جو تحریک لبیک کے اپنے لوگ خدشات ظاہر کرتے ہیں کہ تحریک لبیک ہمیشہ لاشیں اٹھا کے آ جاتی ہے، اس کو کیا ملتا ہے، یہ اکثر تحریک لبیک کے اوپر الزام لگتا ہے، کیا ملتا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی کی جو تازہ خبر ہے، نماز جمعہ سے پہلے یعنی کہ تقریباً 12 بجے یا 11 بجے سے کے بعد جو پولیس نے دوبارہ کریک ڈاؤن کیا تحریک لبیک کے کارکنوں کے اوپر جو رحمت العالمین مسجد کے سامنے تھے، اس کی جو تازی صورتحال ہے اس کا وہ کہاں تک پہنچا، ابھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو بالکل جمعے کے نماز کا بس تھوڑا وقت ہے، میں بس یہ ویڈیو بناؤں گا اور سیدھا جمعے کے اوپر نماز کے لیے چلا جاؤں گا، ایڈیٹنگ میں بعد میں کروں گا۔ تو اب تک کی جو لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ ایک کارکن شہید ہوا، پھر تحریک لبیک کے کارکن بپھر گئے اور انہوں نے پولیس کو بھگا دیا، جو شیلنگ کرنے والے تھے وہ بھی بھاگ گئے، جو واٹر کینن جو ٹینک تھے پانی پھینک رہے تھے، تیزاب پھینک رہے تھے، وہ سب بھاگ گئے۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب، احمد شاہ بخاری، سیفی صاحب، حافظ سعد حسین رضوی صاحب سب کارکنوں کے بیچ میں آ گئے، بلکہ فرنٹ میں جا رہے تھے۔ عینی شاہد کے مطابق کہ کارکنوں کا جو جذبہ ہے وہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا، پولیس پیچھے ہٹنے کے اوپر مجبور ہو گئی۔ اب بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں وہ میں یہاں دور کر دوں کہ جو تحریک لبیک کے مخالفین ہیں اور وہ جو تحریک لبیک کے اپنے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار تحریک لبیک کے اوپر اگر وہ نجی محفل میں بیٹھتے ہیں تو خود یعنی خدشات ہیں یا ان کے تحفظات ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کے کارکن ہیں یا تحریک لبیک جماعت ہے، چاہے پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، کوئی بھی تحریک لبیک کے علاوہ پاکستان کی سول یعنی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جو بھی ادارہ ہے، یعنی تحریک لبیک کے علاوہ ہر وہ شخص جو پاکستانی حالات کے اوپر نظر رکھتا ہے اور وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے یا وہ سیاست کا شوقین ہے، سیاست سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کو دبایا نہیں جاتا۔ جب ان کو 100% یہ یقین ہے کہ ان کو دبایا نہیں جاتا ہے تو پھر ان کے اوپر گولی کیوں چلائی جاتی ہے، پھر ان کے اوپر شیلنگ کیوں کی جاتی ہے؟ ناظرین، جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں تو یہ ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کے جو آپ نے کہا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے، ہم نے تو پوری کوشش کیا ہے، ہم نے شیلنگ بھی کیا ہے، لوگوں کو بھی مارا ہے، لیکن لوگ کنٹرول بھی نہیں ہو رہے۔ ان کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ کنٹرول کیوں نہیں ہوتے کہ جس طرح سب کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک کے کارکن کنٹرول نہیں ہوتے، انہیں کو سب کو معلوم ہے کہ یہ کوئی پیپل پارٹی کے کارکن نہیں ہے، یہ کوئی پی ٹی آئی یا کسی دوسری سیاسی جماعت کے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر ایک شیل پھینکا جائے گا یا ایک گولی چلائی جائے گی تو یہ دم دبا کے بھاگ جائیں گے۔ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کا جو جذبہ ہے وہ بڑھتا بھی تب ہے جب یہ چند ایک لاشیں نہیں اٹھا لیتے، یعنی کہ یہ زخمیوں کو، لاشوں کو، یعنی کہ میں آپ اندازہ کرو کہ ابھی میں جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، جو عینی شاہد وہاں موجود ہیں، وہ جو بتا رہے ہیں کہ ایک طرف نماز جمعہ کی اذان ہو رہی ہے مسجد میں، اور جس مسجد میں نماز جمعہ کی اذان ہو رہی ہے اسی مسجد کے اندر کارکنوں کی لاشیں پڑی ہیں اور کارکن زخمی پڑے ہیں۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا یہ وہی مسجد ہے کہ عمران خان کے دور میں کہ روزی کی حالت میں جس مسجد میں افطاری ہو رہی تھی وہاں درجنوں لاشیں پڑی تھی اور سینکڑوں کارکن زخمی پڑے تھے۔ کیا یہ سب مذاق ہے؟ یہ کیا سب سیاست ہو رہی ہے یا یہ کیا سب شخصیت پرستی ہے؟ سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ ان کو نہیں دبایا جا سکتا ہے۔ وقتی طور پر ان کو اوپر کنٹرول، یعنی کہ عمران خان کے دور کے اوپر ان لوگوں نے کریک ڈاؤن کیا تھا، 3-4 دن خاموشی ہو گئی، پھر بغیر قیادت کے وہ نکلے تھے اور اپنے مطالبات منوائے تھے۔ جو تحریک لبیک کے مخالفین باتیں کرتے ہیں اور جو تحریک لبیک کے اپنے لوگ خدشات ظاہر کرتے ہیں کہ تحریک لبیک ہمیشہ لاشیں اٹھا کے آ جاتی ہے، اس کو کیا ملتا ہے، یہ اکثر تحریک لبیک کے اوپر الزام لگتا ہے، کیا ملتا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ تحریک لبیک کی جو شروعات سے دیکھ لیں تو خاص کر یعنی کہ ان حکومت میں جب یہ پارٹی بنی اور الیکشن میں آئی تو یعنی کہ سب سے پہلا ان کے سامنے واقع ہوا عمران خان کے دور میں آسیہ ملونہ کی رہائی کے وقت۔ آسیہ ملونہ کی جب رہائی ہوئی تھی تو تحریک لبیک تو کیا پورے پاکستان کے علماء کرام روڈ میں نکل آئے تھے، اور جو اس کو لیڈ کر رہی تھی، جو سب سے بڑی جماعت تھی، جو اعلان کرنے والی تھی، وہ تحریک لبیک تھی۔ اور تحریک لبیک نے اتنا بڑا احتجاج کیا تھا کہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ کوئی یعنی کہ ڈیل نہ کی ہوتی، ڈیل کا لفظ تو میں استعمال نہیں کر سکتا ہوں، کوئی معاہدہ نہ کیا ہوتا تو میری حکومت بھی جا سکتی تھی۔ یعنی کہ وہ پہلی دفعہ تھی کہ تحریک لبیک کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا،
کہ بھائی او ہم معاہدہ کرتے ہیں، ہم آسیہ ملونہ کو باہر نہیں بھیجیں گے، ہم آسیہ ملونہ کا کیس ری اوپن کریں گے، اس کا نام ECL میں ڈالیں گے، سب معاہدہ کر کے جب یار ایک پاکستان کی ایک لیگل جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے، انہوں نے اعتبار کرنا ہے، اگر وہ نہ کرتے، وہ بھی پہلی دفعہ تھی، نہ کرتے تو لوگ کہتے کہ یار یہ کسی کی مانتی بھی نہیں ہے، تو وہ احتجاج ختم ہو گیا۔ احتجاج جب ختم ہوا، لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، پھر خفیہ طریقے سے چھاپے لگا کے 50,000 سے زیادہ لوگوں کو، علماء کرام کو جیل میں ڈال کر، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال کر ان لوگوں نے اپنی ماں کو ملک سے باہر بھیجا تھا۔ جب وہ باہر چلی گئی، پھر کوئی 6 مہینے بعد رہا ہو رہا ہے، کوئی 1 سال بعد رہا ہو رہا ہے، کوئی 2 سال بعد رہا ہو رہا ہے، تو پھر اس وقت احتجاج کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ جب ایک چیز ہاتھ سے نکل گئی، آپ کو کسی نے دھوکہ دے کے نکل گئی، آپ کی پوری کوشش تھی، جب وہ چلی گئی تو پھر بعد میں سر پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تحریک لبیک کو وہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرانسیسی سفیر کا وقت آ گیا، تو یہ مخالفین کہتے ہیں کہ کیا آپ نے سفیر کو نکال لیا؟ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے پہلے جب بار بار ڈیلیگیشن عمران خان کا جا رہا تھا خادم حسین رضوی صاحب کے پاس کہ آپ احتجاج نہ کریں، آپ مطالبہ لے کے اسلام آباد کی طرف نہ آئیں، تو وہ نہیں مان رہے تھے۔ تو ایک پوائنٹ کے اوپر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ منانے پہ راضی ہو گئے تھے کہ آپ ایسا کریں، ہم یہ حکومت یہ کام نہیں کر سکتی ہے، اب کچھ تو پیچھے آئے، ہم عمران خان کو جا کے کیا جواب دیں گے۔ تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ سفیر نہیں نکالتے تو سفیر نہ نکالو، آپ سرکاری سطح پہ آپ قرارداد پاس کرا دو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کی حکومت نے اس کی مخالفت کی ہے، یہ کی ہے۔ اس بات کے اوپر ڈیل ہو گئی تھی تحریک لبیک کے ساتھ۔ پھر اس حکومت نے اس ڈیل سے بھی پیچھے ہٹ گئی کہ ہم قرارداد بھی جمع نہیں کراتے۔ پھر سعد حسین، اس کے بیچ میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہی ڈیٹ تھی، وہی جذبے کے ساتھ کارکن نکلے تھے۔ جو ہی اعلان کیا تھا تو اس تاریخ سے پہلے ہی ان کو کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا، کارکن بھاگ گئے تھے، یعنی کہ اس ٹائم وہ جشن منا رہے تھے PTI والے کہ ہم نے لبیک کو قابو کر لیا، لیکن بغیر کسی قیادت کے سعد حسین رضوی صاحب گرفتار ہو گئے تھے، جنازہ پڑھا کے آ رہے تھے، سب کچھ۔ تو پھر کارکن باہر نکلے تھے اور وزیر آباد میں گئے تھے اور انہوں نے اپنے مطالبات منوائے تھے۔ وہ امجد علی خان میاں والی کا جو PTI کا ہے، اس نے قرارداد بھی جمع کرائی تھی اور جتنی بھی قیادت بشمول حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے سب کو رہا کرایا تھا۔ تو یعنی کہ تحریک لبیک جب بھی نکلی ہے اپنے مطالبات منوائے۔ ہاں البتہ یہ بات تحریک لبیک کی ہے کہ وہ ایسے وہ شہادتوں سے نہیں ڈرتے، ان کا جذبہ بھی تب بڑھتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں۔ عمران خان کے دور میں انہوں نے 30-40 لوگ شہید کیے، ان کو گولی لگی تو وہ بھاگے نہیں تھے، وہ کنٹینر کے اوپر یعنی ٹرالروں کے اوپر وہ لاشیں اور زخمیوں کو رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی بھی میں جو عینی شاہد ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ زخمیوں کو گولیاں لگ رہی ہیں، شیلنگ سے لوگ زخمی ہو رہے ہیں، کارکن ان کو اٹھا کے پیچھے جا رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں۔ اب میں دیکھا ہے کہ سعد حسین رضوی ہو گئے، جتنے بھی لیڈران ہیں وہ فرنٹ کے اوپر تھے، وہ آگے جا رہے تھے۔ جب لیڈر فرنٹ کے اوپر ہوگا، آگے جائے گا، تو کارکن تو پیچھے یعنی کہ پہاڑ سے بھی ٹکرا جائیں گے نا۔ تو یہ سعد حسین رضوی صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ جو جذبہ ہوتا ہے، یہ جو جانیں ہوتی ہیں، یہ نام کے اوپر جانیں نہیں دی جاتی، یہ شخصیت کے پیچھے کوئی جانیں نہیں دیتا ہے، جانیں دیتا ہے نظریات کے پیچھے، اسلام کے نام پہ، مسلمانوں کے نام پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے نام پہ، ٹھیک ہے نا، ختم نبوت کے نام پہ لوگ جانے دیتا ہے کہ یہ جتنے کارکن جانے دے رہے ہیں اور شہید ہوتے ہیں پھر بھی آ جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں پھر بھی آ جاتے ہیں، تو کیا یہ پاگل ہیں؟ کیا یہ سعد رضوی کے لیے بھی جان دے رہے ہیں؟ کس کے لیے جانے؟ ان کو معلوم ہے کہ ہماری قربانی ضائع نہیں جائے گی اور انشاءاللہ نہیں جائے گی۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ